بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی مسلسل دوڑ میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش بن جاتے ہیں اور یہی لمحے اسے بدل دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی لمحہ اس دن عبد المنان کے سامنے بھی آ کھڑا ہوا۔ عبد المنان ایک 17 سالہ لڑکا تھا جس کی آنکھوں میں خواب بھی بہت تھے اور خوف بھی بہت۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا جہاں غربت کی دیواریں اتنی باریک تھیں کہ ہر خوشی کی آہٹ بھی ڈر کر قدم رکھتی تھی۔ اس کے والد ایک معمولی مزدور تھے جو صبح سے شام تک محنت کرتے مگر پھر بھی گھر کا خرچ مشکل سے چلتا۔ اس کی ماں ایک انتہائی صابر عورت تھی جو ہمیشہ کہتی، بیٹا، اللہ کسی محنت کو ضائع نہیں کرتا مگر محنت کا وقت اللہ کی مرضی سے پھل دیتا ہے۔ مگر عبد المنان کچھ عرصے سے سوچ رہا تھا کہ محنت تو سب کرتے ہیں، فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ انسان کون سی محنت کرتا ہے۔ وہ صرف مزدور بن کر نہیں جینا چاہتا تھا بلکہ کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا جس سے اس کی زندگی بدل جائے۔ وہ کاروبار کرنا چاہتا تھا مگر اس کے پاس نہ پیسہ تھا نہ سمجھ، بس ایک دل تھا جو معمولی زندگی سے نکلنے کا شور مچاتا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ روزانہ اپنے گاؤں کے قریب شہر کی جانب پیدل جائے گا اور وہاں کے لوگوں کو دیکھے گا، ان کی باتیں سنے گا، ان کے رہن سہن کو پرکھے گا اور سیکھے گا کہ کامیابی آخر بنتی کیسے ہے۔ پہلے دن جب وہ شہر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں لوگ اتنی تیزی سے چل رہے تھے جیسے سب کسی مقابلے میں ہوں۔ کوئی موبائل شاپ چلا رہا تھا، کوئی فاسٹ فوڈ بیچ رہا تھا، کوئی درجنوں پیکیجز سپلائی کر رہا تھا اور کوئی صرف باتوں میں اپنے کلائنٹ بنا کر ہزاروں روپے کما رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی نئی دنیا میں آ گیا ہو۔ اس نے ایک نان بخشی کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا، انکل، کامیابی کیسے ملتی ہے؟ نان بخشی نے مسکرا کر کہا، بیٹا، کامیابی صرف 2 باتوں سے ملتی ہے، کوشش اور صبر، بس اتنی سی بات ہے۔ لیکن لوگ کوشش تو کر لیتے ہیں، صبر نہیں کر پاتے۔ عبد المنان نے سوچا کہ شاید یہی وہ بات ہے جو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگلے دن اس نے شہر کے ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر پانی بیچنے کا سوچا۔ اس نے گھر سے پرانی بوتلیں اکٹھی کیں، انہیں صاف کیا اور ٹھنڈا پانی بھر کر ایک ڈبہ تیار کیا۔ پھر وہ صبح سویرے شہر چلا گیا۔ پہلے دن وہ بہت تھک گیا۔ کچھ لوگوں نے پانی لیا، کچھ نے مذاق اڑایا، کچھ نے اسے حقیر سمجھا، مگر دن کے آخر میں اس نے 50 روپے کمائے۔ یہ 50 روپے اس کے لیے دنیا کے سب سے قیمتی روپے تھے کیونکہ یہ اس کی محنت کا پہلا ثمر تھا۔ اس دن اس نے گھر آ کر ماں کی آنکھوں میں چمک دیکھی، وہ چمک جو اسے ہمیشہ سے دیکھنی تھی۔ اگلے دن اس نے پانی کے ساتھ ساتھ لیموں پانی اور شربت بیچنے کا آئیڈیا بنایا۔ اس نے سیکھا کہ لوگ صرف پانی نہیں چاہتے، کچھ خاص بھی چاہتے ہیں۔ اس نے چھوٹا سا برانڈ بنایا، اپنا نام لکھا مگر ایک چھوٹا سا جملہ لکھ دیا، محنت کا ذائقہ۔ لوگ اس بات سے متاثر ہوئے۔ 2 ہفتوں میں اس کی آمدنی بڑھ گئی اور اسے لگا جیسے اس کی زندگی راستہ پکڑ رہی ہے۔ مگر اسی دوران ایک حادثہ ہوا۔ شہر میں بارش ہوئی، سڑکیں بند ہو گئیں، لوگ گھروں میں قید ہو گئے۔ اس کا کاروبار رک گیا۔ کئی دن تک وہ کچھ نہ کما سکا۔ اس کے دل میں بے چینی پیدا ہونے لگی کہ شاید وہ ناکام ہو گیا ہے۔ مگر اس کی ماں نے اسے کہا، بیٹا، بہار ہمیشہ سردی کے بعد آتی ہے اور آسانی ہمیشہ مشکل کے بعد۔ یہ جملہ اس کے دل میں ایسے اترا کہ اس نے اپنے کاروبار کے لیے نیا راستہ سوچا۔ اس نے گھریلو کھانے بنانے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ اس کی ماں کے ہاتھ کا کھانا بہت مشہور تھا، اس نے سوچا کہ کیوں نہ لوگوں تک یہ کھانا پہنچایا جائے۔ اس نے دوپہر کے وقت
گھر پر پکا ہوا کھانا شہر میں مزدوروں کو دینا شروع کر دیا۔ جو لوگ مہنگا کھانا نہیں خرید سکتے تھے وہ اس کا کھانا پسند کرنے لگے، کیونکہ اس میں صفائی، سچائی اور محبت تھی۔ چند ہفتوں بعد اس کے پاس روزانہ کے آرڈر آنے لگے۔ اب وہ اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا تھا، اس نے اپنے 2 دوست بھی ساتھ ملا لیے۔ اس نے ٹیم ورک کا سبق سیکھ لیا۔ اس نے جان لیا کہ کامیابی اکیلے کبھی نہیں ملتی، ہمیشہ لوگ جیتتے ہیں، فرد نہیں۔ کاروبار بڑھتا گیا، لوگ بڑھتے گئے، دعائیں بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ ایک دن شہر کے ایک بڑے ریسٹورینٹ مالک نے اسے بلایا اور کہا، بیٹا تم میں قابلیت ہے، تم یہ کھانا مجھے سپلائی کرو، میں تمہیں بڑا کنٹریکٹ دوں گا۔ وہ حیران بھی ہو گیا اور ڈر بھی گیا، مگر اس نے ہمت کی، قبول کر لیا۔ آج وہ شہر میں کامیاب منان فوڈز کا مالک ہے۔ اس کی محنت نے ثابت کر دیا کہ خواب دیکھنے والوں کو دنیا کبھی نہیں ہراتی، ہارتا وہ ہے جو خود ہار مان لیتا ہے۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق بھی ہے۔